کچھ لوگ ایک دوسرے کے اوپر فتویٰ بازی کرتے ہیں اور ایک طرح سے دست و گریباں ہیں آپس میں. اس کی بنیادی اگر وجہ دیکھی جائے تو اس میں نیت کا دخل ہے. ہم دوسرے کی نیت کے بارے میں غلط فیصلہ کر بیٹھتے ہیں. بالکل ٹھیک. اور اس کی بنیاد پہ ہم کسی کو گستاخ کہہ رہے ہوتے ہیں, کسی کو بدعتی کہہ رہے ہوتے ہیں, بے ادب کہہ رہے ہوتے ہیں, مشرک کہہ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے سے پہلے اس سے بات تو کی جائے کہ بھئی آپ کا اس میں مفہوم کیا تھا. ڈاکٹر ظہیر صاحب اس کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں. اس حدیث شریف کا دوسرا حصہ ہے کہ اگر تو وہ اللہ کے نزدیک فاسق یا کافر نہیں ہے تو پھر تم ہو جاؤ گے. تو کتنی یہ بدقسمتی ہے کہ یہ کچھ اس میں مفتیان بھی شامل ہیں, کچھ یہ پڑھے لکھے لوگ بھی شامل ہیں. تو کیا ان کو الہام ہوا ہے کہ یہ باقی جو لوگ ہیں اللہ کے نزدیک ہے نا, تو اللہ نے ان کو کوئی خبر دی ہے, جبکہ ان لوگوں کی تو شرع صدر بھی نہیں ہے. یا تو اعلان کرے نا جی کہ میں نبی ہوں, میں ولی ہوں, اللہ نے میری شرع صدر کی ہے اور مجھے یہ علم دیا ہے کہ یہ جو مکتبہ فکر ہے یہ کافر ہیں یا مشرک ہیں. تو یہ اتنی جسارت کیوں کر جاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وارث محمود صاحب, آپ نے بہت اچھا ٹاپک منتخب کیا ہے اس گفتگو کے لیے. اور تہمت کے دائرہ کار میں یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ آپ کسی کے اوپر مذہبی حوالے سے, اس کے عقائد کے حوالے سے آپ اس کے اوپر کوئی الزام یا اتہام لگاتے ہیں. ادروائز تہمت کا جو بنیادی مفہوم ہے اس کے اندر یہ چیز ابتداءً داخل نہیں ہے. ابتداءً تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے اپنے مقدمے میں بھی یہ بات فرمائی کہ کسی بندے کے بارے میں ایسی بات کہہ دینا کہ جو اس میں نہیں پائی جا رہی, یہ اتہام ہے. لیکن جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے, اور اس میں ڈاکٹر صاحب نے کافی حد تک وضاحت فرما بھی دی, ایک حدیث پاک ہے جو صحیح السند ہے, صحیح طریقے سے ثابت ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے کہ دوسرے مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہیں. یہ تو میرا سوال تھا, آپ نے پہلے ہی لے لیا ہے. جی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ان کے جو معاملات ہیں ان کو قرآن اور حدیث کے ساتھ آپ ذرا ٹیلی کر کے دیکھیں کہ ان کا اپنا عمل کس چیز کی گواہی دے رہا ہے. جی میں عرض کر رہا ہوں. جی سر. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ جو جن چیزوں کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایک دوسرے کے اوپر فتویٰ بازی کرتے ہیں اور ایک طرح سے دست و گریباں ہیں آپس میں, اس کی بنیادی اگر وجہ دیکھی جائے تو اس میں نیت کا دخل ہے. ہم دوسرے کی نیت کے بارے میں غلط فیصلہ کر بیٹھتے ہیں. بالکل ٹھیک. اور اس کی بنیاد پہ ہم کسی کو گستاخ کہہ رہے ہوتے ہیں, کسی کو بدعتی کہہ رہے ہوتے ہیں, بے ادب کہہ رہے ہوتے ہیں, مشرک کہہ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے سے پہلے اس سے بات تو کی جائے کہ بھئی آپ کا اس میں مفہوم کیا تھا, مقصد کیا تھا. یہ جو بات آپ نے فرمائی ہے جو ہم تک پہنچی ہے, اس کی تصدیق ضروری تھی. دیکھیں قرآن نے ایک دستور بتایا ہے کہ ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی بات پہنچے فَتَبَيَّنُوا, اس کی تحقیق کرو. اب ہوتا یہ ہے کہ ایک بندے کے پاس ایک بات پہنچی کہ جی فلاں صاحب کا ماننا یہ ہے, فلاں مکتب فکر کا ماننا یہ ہے, فلاں سکول آف تھاٹ کا ماننا یہ ہے, اور ادھر سے دوسرے صاحب نے وہ بات سنی اور اس کے اوپر حکم جاری کر دیا. حالانکہ پہلی ذمہ داری یہ تھی کہ پوچھا جائے, ان سے تحقیق کریں کہ بھئی آپ کی یہ رائے ہے یا نہیں ہے, اور اگر یہ رائے ہے تو کس بنیاد پہ ہے, آپ کے پاس کون سے نصوص ہیں, آیات ہیں, حدیث ہیں, بتائیے. اگر بالفرض وہاں پر بھی اطمینان نہیں ہوتا تو پھر بھی سوشل میڈیا یا پبلک پلیسز اس کا میدان نہیں ہے کہ وہاں پر گفتگو کی جائے, بلکہ اس میں پھر اہل علم کے درمیان اس بات کو رکھا جائے کہ بھئی یہ رائے پائی جا رہی ہے اور اس رائے کے بارے میں متفقہ ایک جیسے کہتے ہیں کہ ایک بیانیہ ڈیولپ ہو جائے, ایک نیریٹو پیدا ہو جائے, اور اس کے بعد اس کو بیان کیا جائے. ایسے نہیں کہ ایک بندے کے پاس ایک بات پہنچی, جی فلاں صاحب یہ کہہ رہے تھے, اس بنیاد پہ اس نے اپنی ایک رائے بنا لی اور اس کو پھر بجائے کسی تحقیق کے, تصدیق کے, پبلکلی اس کو بیان کرنا کھڑا کر دیا, اور اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ امت کے اندر پہلے ہی تقسیم بہت ہو چکی ہے, اور پھر یہ ہے کہ ایک تعبیر کی بنیاد پہ اور انتہائی چھوٹی چھوٹی باتوں میں, جزیات کے اندر, دیکھیں بنیادی جو ہمارا ایمانیات کا سیٹ اپ ہے اس میں ساری امت متفق ہے, ٹھیک ہے, تو تھوڑی بہت تعبیر کے اندر اختلاف ہوتا ہے, اور اس تعبیر کی اختلاف کی بنیاد پہ اتنی بڑی بات کہہ دینا
یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی جسارت ہے، بالکل اس سے اجتناب ضروری ہے، کرنا چاہیے۔ اور اس کو اگر آپ لنک کریں گے اگین اپنے ٹاپک کے ساتھ تو وہ یہی ہے کہ آپ کسی کے بارے میں وہ رائے قائم کر رہے ہیں جو اس کی رائے نہیں ہے، بالکل ٹھیک، تو یہ اتہام ہے، اتہام ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ۔